برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حضرات محترم، ہم سنی حنفی صوفی خانقاہی بریلوی مسلمان ہیں۔ ہمارا تعلق سواد اعظم اہل سنت و جماعت سے ہے۔ ہم ہی ما انا علیہ و اصحابی کے سچے علم بردار ہیں۔ ہم صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ و تابعین، اسلاف، بزرگان دین، پیر ولیوں، اولیاء کرام کے بتائے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے اصول یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر چل کر دنیا کو امن و شانتی اور پیار و محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کو اسلام کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی دولت سے مالا مال کرنے والے خواجہ غریب نواز، محبوب الہی، بختیار کاکی، سیدنا شاہ برکت اللہ مارہروی، صابر پاک کلیری اور وارث پاک جیسے ولیوں اور صوفیوں نے ہمیں اسلام کی دولت دی، تو ہم انہی صوفیاء کرام کی صوفیانہ تعلیم کے وارث ہیں۔ اسلام کی جس سچی تعلیمات اور اس کا آفاقی پیغام، جس طرز عمل سے ہمیں ان خانقاہی بزرگوں، خواجہ صاحب، اعلیٰ حضرت، مفتی اعظم ہند اور مارہرہ شریف کے بزرگوں، محبوب الہی اور امیر خسرو، وارث پاک اور صابر پاک نے دیا تھا، ہمیں رشد و ہدایت کے اسی موروثی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اسی پیار و محبت سے ہی دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان بزرگوں نے خانقاہوں کے ذریعے بنا کسی پیروپگنڈے، بنا کسی شور شرابے، بنا کسی تشدد و کٹر پنتھ کے، انسانیت کی خدمت، سب کو پیار و محبت کے پھول دے کر اسلام کے اخلاق، امن و شانتی اور پیار و محبت سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ حضرات گرامی، اس لیے رشد و ہدایت کے لیے ہمیں خانقاہی طریقہ اس ملک میں اپنانا ہوگا۔ یہی طریقہ ہمارے لیے مفید و محفوظ ہے۔ حضرات گرامی، اس درمیان اس ملک میں دعوت و تبلیغ اور اسلام کے فروغ کے نام پر لوگوں نے بہت سے طریقے نکالے مگر ناکام رہے، مصیبت لائے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں۔ اسلام کو بدنام کیا اور دشمنان اسلام کو، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کا موقع دیا۔ صوفیاء کرام اور بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر اور اسلاف کے اخلاق اور اسلاف کے خلاف انہوں نے ہٹ دھرمی، تشدد، سخت گیر، نفرتی طریقہ اختیار کیا تو اس سے اسلام کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہی ہوا۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا کہ مصر میں اخوان المسلمین، عراق و شام میں آئی ایس، افغانستان میں طالبان، سعودیہ عربیہ میں وہابی، پاکستان میں لشکر طیبہ، ہندوستان میں جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، مودودی، سیمی، پی ایف آئی، ذاکر نائک جیسے لوگوں، جماعتوں اور سنگٹھنوں نے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر اسلامی دعوت اور اسلام کو پھیلانے کا دعویٰ کیا، تو دنیا نے دیکھا کہ اسلام کا فائدہ ہونا تو درکنار، پوری دنیا میں اسلام و مسلمانوں کو انہوں نے بدنام کر دیا، شرمسار کر دیا، اور اسلام و مسلمان مخالف طاقتوں کو انہوں نے مسلمانوں کو خونخوار بنا کر پیش کرنے اور بدنام کرنے کا موقع اور ثبوت دے دیا۔ جبکہ خواجہ صاحب جیسے ہمارے بزرگوں نے تنہا اسلام کا دائرہ بھی بڑھایا اور ایسا اخلاق و کردار پیش کیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت مخالف لوگ بھی ان کی دعوت و تبلیغ کو برا نہیں کہتے اور نہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ہر خطے کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہمارے ملک اور ہماری سرزمین کا بھی ایک مزاج ہے۔ یہ سرزمین پیار و محبت اور امن و شانتی کی زبان سمجھتی ہے، کوئی دوسری نہیں۔
طالبان، جماعت اسلامی، سیمی، IS، لشکر طیبہ جیسے سنگٹھنوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ جماعت اسلامی اور مودودی اور سیمی ذاکر نائک نے سنیت کو کتنا نقصان پہنچایا، اب اسی کی بدلی ہوئی شکل کیرلا میں PFI کی صورت میں ابھری ہے۔ یہ سب کام کم یہ سب کام کم شور زیادہ اور پیروپیکنڈا زیادہ کرتے ہیں، لفاظی اور سنہرے خواب و نعرے کا اشعار ہیں۔ اسکول کے بچے ان کا ہتھیار ہیں۔ جماعت اسلامی ہو، PFI اور تبلیغی جماعت، ان سب کا ہدف زیادہ تر اسکول و کالج کے نوعمر طلبہ ہوتے ہیں۔ یہ اپنے غلط عقائد و نظریات اور اپنے مقصد کے لیے چھوٹے چھوٹے اسکول بچوں کو جال میں پھنساتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں۔ PFI نے بھی یہی سب کیا۔ کیرلا کے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈریس پر میں بابری ہوں کا نعرہ لکھ کر جلوس نکالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مقدمے ہو گئے اور ان کا تعلیمی کیریئر چوپٹ ہو گیا۔ ان سب نے پیروپیگنڈا اور بیجا تشہیر کر کے مسلم نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے تشہیر کے بجائے خاموش انداز میں اور پیار و محبت سے دین کا کام کیا ہے، اور اس ملک ہندوستان میں ہم صرف پیار و محبت، اعلیٰ اسلامی اخلاق، مثالی کردار، بھائی چارے، خدمت خلق، رواداری، صوفیانہ نظام و کردار، خانقاہی بالادستی کے ذریعے ہی دین و مذہب کا کام کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، نفرت، تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے اسلام مخالف اور اسلام بیزار PFI جیسے سنگٹھنوں اور گروپ سے دور رہیں۔ اپنے کو خانقاہی نظام سے وابستہ کر کے پیار و محبت اور امن و شانتی کا راستہ اختیار کر کے سنیت کے فروغ اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کریں۔ مذہب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت ہی اس زمانے میں ہمارے لیے محفوظ ترین راستہ اور قلعہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔